أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. وَلَقَدْ أَرْسَلْنَا مِنْ قَبْلِكَ فِي شِيَعِ الْأَوَّلِينَ وَمَا يَأْتِيهِمْ مِنْ رَسُولٍ إِلَّا كَانُوا بِهِ يَسْتَهْزِئُونَ كَذَلِكَ نَسْلُكُهُ فِي قُلُوبِ الْمُجْرِمِينَ۔ گزشتہ دن کے اندر اس بات کا ذکر ہوا تھا کہ قرآن مجید کا نازل کرنے والا خود اللہ ہے اور ہم سب اس کی حفاظت کرنے والے، اور اللہ نے فرمایا تھا کہ ہم خود ہی اس کی حفاظت کرنے والے۔ گویا صرف قرآن مجید کے الفاظ نہیں بلکہ قرآن مجید کے الفاظ کے ساتھ ساتھ معنی بھی محفوظ ہیں، اور قرآن کے معنی احادیث کی صورت میں۔ گویا حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے زمانے میں یہ کہا جا سکتا ہے کہ دو قسم کے قرآن تھے۔ ایک قرآن وہ تھا جو الفاظ کی صورت میں محفوظ تھا، اور ایک قرآن وہ تھا جو چلتا پھرتا تھا۔ کیسے؟ حضرت عائشہ رضی اللہ عنہ کے پاس ایک شخص آیا اور کہنے لگا، اماں جان حضور کے اخلاق کیا تھے؟ آپ نے فرمایا، اما قرأت القرآن، قرآن نہیں پڑھا؟ کان خلقہ القرآن، حضور کے اخلاق قرآن ہی تو تھے۔ تو گویا دو قرآن ہو گئے، ایک وہ قرآن جو الفاظ کی صورت میں تھا، اور ایک وہ قرآن جو چلتا پھرتا حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی ذات اقدس کی صورت کے اندر تھا۔ تو جس طریقے سے الفاظ کی حفاظت کا ذمہ اللہ نے لیا، اسی طریقے سے وحی الہی کا ذمہ بھی اللہ نے خود اپنے اوپر لیا۔ اب آج کی آیتوں کے اندر اس بات کا ذکر ہے، وَلَقَدْ أَرْسَلْنَا مِنْ قَبْلِكَ، تحقیق ہم نے بھیجا ہے آپ سے پہلے رسولوں کو، فی شیع الاولین، اگلے فرقوں کے اندر، وَمَا يَأْتِيهِم مِّن رَّسُولٍ، اور نہیں آتا تھا ان کے پاس کوئی رسول، إِلَّا كَانُوا بِهِ يَسْتَهْزِئُونَ، مگر وہ اس کا مذاق اڑایا کرتے تھے۔ وَلَقَدْ أَرْسَلْنَا مِنْ قَبْلِكَ، تحقیق ہم نے بھیجا ہے آپ سے پہلے، فی شیع الاولین، رسولوں کو پہلے گروہوں کے اندر، پہلے فرقوں کے اندر، وَمَا يَأْتِيهِم مِّن رَّسُولٍ، اور ان کے پاس کوئی رسول نہیں آتا تھا، إِلَّا كَانُوا بِهِ يَسْتَهْزِئُونَ، مگر وہ لوگ اس کا مذاق اڑایا کرتے تھے۔ كَذَلِكَ نَسْلُكُهُ، اسی طریقے سے ہم ڈال دیتے ہیں ان کے مذاق کرنے کو، فی قلوب المجرمین، ایمان گنہگاروں کے دلوں کے اندر۔ كَذَلِكَ نَسْلُكُهُ، اسی طریقے سے ہم ان کے مذاق کو ڈال دیتے ہیں، ان کے استہزاء کرنے کو ڈال دیتے ہیں، فی قلوب المجرمین، گنہگاروں کے دلوں کے اندر۔ لا یؤمنون بہ، لہذا وہ اس پر ایمان نہیں لائیں گے۔ وقد خلت سنت الاولین، تحقیق گزر گیا ہے طریقہ یہ پہلے لوگوں میں، یعنی وہ پہلے استہزاء کرتے تھے۔ جب رسولوں کا مذاق اڑایا تو رسولوں کا مذاق اڑانے کی وجہ سے ہم ان کے استہزاء کو مجرمین گنہگاروں کے دلوں کے اندر ڈال دیتے ہیں۔ جب ان گنہگاروں کے دلوں میں ڈالتے ہیں تو پھر وہ ایمان نہیں لا سکتے، کیونکہ ان کے دلوں کے اندر اللہ کے نبی اور مقدس پیغمبروں کا استہزاء ہے۔ جب دلوں کے اندر ایک طرف استہزاء ہو تو کیا خیال ہے، ایمان آ سکتا ہے؟ اور اللہ فرما رہے یہ کوئی ایسا نہیں کہ صرف ابھی کر رہا ہوں، یہ تو میرا پہلے سے طریقہ چلتا آ رہا ہے کہ جو لوگ اپنے استہزاء کرتے ہیں اپنے بڑوں کا، علماء کا، اکابرین کا، انبیاء کا، تو ان کا استہزاء میں ان کے دلوں میں ایسا فٹ کر دیتا ہوں کہ دین کی باتیں ان کو ہضم نہیں ہوگی۔ پھر وہ کہتے ہیں یار ہمیں سمجھ میں نہیں آ رہا یہ کیا کہنا چاہ رہے ہیں۔ بھائی اسی لیے سمجھ میں نہیں آ رہا کہ دل کے ہدایت کے دروازے بند ہو گئے ہیں، اور یہ ہدایت کے دروازے بند ہوتے ہیں کذالک نسلکہ، استہزاء کرنے کی وجہ سے، علماء کا مذاق اڑانے کی وجہ سے، دینداروں کا ٹھٹھا کرنے کی وجہ سے، انبیاء اور مقدس ہستیوں بزرگان دین کا برسر عام ٹھٹھا کرنے کی وجہ سے اللہ یہ فرما رہے ہیں۔ کذالک نسلکہ، اسی طریقے سے ہم اس کو ڈال دیتے ہیں، فی قلوب المجرمین، گنہگاروں کے دلوں کے اندر، لا یؤمنون بہ، وہ اس پر ایمان نہیں لائیں گے، یقین نہیں کریں گے۔ وقد خلت سنت الاولین، اور تحقیق گزر گیا ہے پہلوں کا یہ دستور، یعنی پہلوں کے اندر بھی یہی طریقہ گزر گیا۔
وَلَوْ فَتَحْنَا عَلَيْهِمْ بَابًا مِّنَ السَّمَاءِ، اوپر انہوں نے اعتراض کیا تھا، اگر آپ کو یاد ہو کل کا سبق، کہ لَوْ مَا تَأْتِينَا بِالْمَلَائِكَةِ، یہ ہمارے پاس فرشتوں کو لے آئے نا نبی اگر اپنی بات میں سچا ہے۔ اللہ فرما رہے تم فرشتے کی بات کرتے ہو، ہم آسمان پر ایک دروازہ لگا دیں اور آسمان پر ایک دروازہ لگانے کے بعد ان کو بولیں کہ بھائی یہ سیڑھی ہے، دن کے اندر جاؤ، اوپر چڑھ جاؤ اور دیکھو تم کو ہدایت مل جائے گی۔ اب جب آسمان پہ چڑھ کر ہدایت دیکھیں گے نا تو کہیں گے کہ نہیں یار ہماری تو نظر بندی کر دی گئی تھی، بلکہ کہیں گے ہم پر تو جادو کر دیا تھا، ہم اس وقت اس کی ہدایت لے آئے تھے، ہم کو ماننا نہیں۔ وَلَوْ فَتَحْنَا عَلَيْهِمْ بَابًا مِّنَ السَّمَاءِ، اگر کھول دیں ہم ان پر آسمان کا دروازہ، لَوْ فَتَحْنَا اگر ہم کھول دیں عَلَيْهِمْ ان پر بَابًا مِّنَ السَّمَاءِ آسمان کا دروازہ، فَظَلُّوا فِيهِ يَعْرُجُونَ تو وہ لوگ دن میں ہو جائیں۔ یہ ظلہ افعال ناقصہ میں سے اگر آپ حضرات نے پڑھا ہو، ظلہ کے اندر دن کا معنی چھپا ہوا ہوتا ہے، اور لفظ سارا کے اندر یہ دونوں چلنے کے معنی میں، ظلہ بھی اور سارا بھی، لیکن لفظ ظلہ وہ چلنا ہے جو انسان دن میں چلتا ہے، اور لفظ سارا سا الف را یہ وہ سارا ہے جو رات میں چلنا ہے۔ دونوں کے معنی چلنا ہے، لیکن ایک دن میں چلنے کو کہتے ہیں اور ایک رات میں۔ تو ظلو وہ دن کے اندر، فیہ یعرجون آسمان میں چڑھنے لگے۔ وَلَوْ فَتَحْنَا اگر ہم کھول دیں علیہم ان پر بابا من السماء آسمان کا دروازہ، فَظَلُّوا تو وہ ہو جائیں دن میں، فیہ اس آسمان میں، یعرجون چڑھنے لگے، یعنی وہ دن کے وقت آسمانوں میں چڑھنے لگے۔ ایسا نہیں کہ رات کے وقت ہم آسمان کا دروازہ کھولیں گے، ورنہ رات کے وقت تو کہہ سکتے ہیں نا اندھیرا تھا ہمیں آسمان پہ کچھ سمجھ میں نہیں آیا، یا رات کے وقت کہیں ہمیں نیند آ گئی تھی ہمیں کچھ سمجھ میں نہیں آیا۔ تو فَظَلُّوا فِيهِ يَعْرُجُونَ وہ ہم دن کے اندر ان کو چڑھائیں گے۔ لَقَالُوا تو وہ پھر بھی کہہ دیں گے، إِنَّمَا سُكِّرَتْ أَبْصَارُنَا بلا شبہ ہماری آنکھوں کی نظر بندی کر دی گئی ہے، ہماری آنکھیں بند کر دی گئی تھی۔ بل نحن قوم مسحورون بلکہ ہمارے اوپر تو جادو کر دیا گیا تھا، بلکہ ہم لوگوں پر، نحن قوم ہم لوگوں پر، مسحورون مفعول کا صیغہ ہے جمع کا، جادو کر دیا گیا تھا۔ وَلَوْ فَتَحْنَا عَلَيْهِمْ اگر ہم کھول دیں ان پر بابا من السماء آسمان کا دروازہ، فَظَلُّوا فِيهِ يَعْرُجُونَ تو وہ ہو جائیں دن میں اس میں چڑھنے لگے۔ بل قالوا بلکہ پھر وہ کہیں گے، انما سکرت ابصارنا بلا شبہ ہماری آنکھیں بند کر دی گئی تھی۔ بل نحن بلکہ کہیں گے کہ نحن ہم قوم ایسے لوگ ہیں، مسحورون جن پر جادو کر دیا گیا ہے۔ وَلَقَدْ جَعَلْنَا فِي السَّمَاءِ بُرُوجًا تحقیق ہم نے آسمانوں کے اندر بڑے بڑے راستے بنائے۔ بروج برج کی جمع ہے، بڑے بڑے محل، قلعوں کو برج کہتے ہیں، یہاں پر راستوں کے معنی کے اندر کہ آسمانوں کے اندر بڑے بڑے برج موجود ہیں۔ ائمہ تفسیر فرماتے ہیں برج سے مراد بڑے بڑے ستارے ہیں، مشہور 12 ستارے، یا جو بھی بڑے ستارے سیارے خلا کے اندر گھوم رہے یہ سب اس کے اندر مراد ہے۔ تو یہاں پر کہا گیا کہ فی السماء آسمانوں میں، کیا کہا گیا؟ وَلَقَدْ جَعَلْنَا فِي السَّمَاءِ حالانکہ جتنے سیارے ہیں یہ آسمانوں میں تو نہیں ہیں، یہ تو خلا کے اندر ہے، جسے ہم فضائے آسمانی کہتے ہیں، یہ سارے ستارے تو اس کے اندر ہیں، آسمان میں تو نہیں ہے۔ اس کا جواب ایک دفعہ پہلے بھی دیا جا چکا ہے کہ آسمان ضروری نہیں ہے کہ ہر جگہ آسمان دو قسم کے ہیں نا، ایک ہے آسمان کا مادہ یعنی جو بالکل بلندی پر آسمان ہے، اور یہ جو فضائے آسمانی ہے یعنی جو درمیان کا خلا ہے اس کو بھی آسمان سے تعبیر کر دیا جاتا ہے۔ جیسے اونچائی کو اس دن ہم نے جو مثال پڑھی تھی کہ ایک درخت ہے پاکیزہ جس کی جڑ زمین کے اندر ہے اور اس کی ٹہنی کہاں ہے؟ آسمان میں۔ تو آسمان کا مطلب یہ تھوڑی آسمان تک جا رہی، مطلب اونچائی کے اوپر۔ تو یہاں پر بھی آسمان میں رستے بنائے تو فلاسفہ اعتراض کرتے ہیں کہ بھائی قرآن کی آیت میں لکھا آسمان کے اندر ستارے ہیں، آسمان میں تو ہے ہی نہیں، ستارے تو فضا کے اندر ہے۔ بھائی ہر اونچی جگہ پر کل ما فوق فهو سما، ہر وہ چیز جو آپ کے اوپر ہے وہ آسمان کہلاتی ہے، جس طرح قرآن مجید کی ایک آیت سے میں نے آپ کو استدلال کر کے بتایا۔ تو اسی طریقے سے یہاں پر بھی وَلَقَدْ جَعَلْنَا فِي السَّمَاءِ تحقیق ہم نے بنایا آسمانوں میں یعنی فضائے آسمانی میں، خلا کے اندر، بروجن بڑے بڑے ستارے، وَزَيَّنَّاهَا اور ہم نے اس کو مزین کر دیا، لِلنَّاظِرِينَ دیکھنے والوں کے لیے۔ رات کے وقت گاؤں یا چھوٹی بستیوں کی طرف جانا ہو جہاں آس پاس
شہر کی روشنی کم ہو یا تبلیغی جماعت میں وقت لگتا ہو تو رات کے اندر آدمی اگر گاؤں یا پہاڑ میں یا بستی سے کھڑا ہو کر آسمان کی طرف دیکھے تو ستاروں کا ایک اتنا بڑا جھرمٹ انسان فضائے آسمانی کے اندر دیکھتا ہے. اس وقت یہ آیت سمجھ میں آتی ہے کہ دیکھنے والے کیسے اللہ اس کی نظروں کے اندر اس کو مزین کر دیتا ہے. ایسا لگتا ہے آسمان کے اوپر برقی خمخمے لگ گئے ہیں. رات کے وقت مسجد کے اندر لائٹیں جلتی ہے, کتنا بہترین منظر لگتا ہے. اسی طریقے سے آسمان کے اوپر جب یہ ستارے آتے ہیں تو ایسے برقی خمخمے, جیسے ہماری چھتوں کے اوپر لائٹیں ہیں, ایسے یہ برقی خمخمے دیکھنے والوں کے دلوں کو مزین کر دیتے ہیں. وَلَقَدْ جَعَلْنَا, تحقیق ہم نے بنائے, فِي السَّمَاءِ, آسمان کے اندر, بُرُوجًا, بڑے بڑے سیارے ستارے, وَزَيَّنَّاهَا, اور ہم نے اس کو مزین کر دیا, لِلنَّاظِرِينَ, دیکھنے والوں کے لیے, وَحَفِظْنَاهَا, اور ہم نے اس کی حفاظت کی, مِن كُلِّ شَيْطَانٍ رَجِيمٍ, ہر قسم کی شیطان مردود سے. ہم نے آسمان کی حفاظت کری ہر قسم کے شیطان مردود سے, الا, مگر, من استرق, جو چوری چھپے, السمع, بات کو سنے, الا من استرق السمع, مگر جو چوری چھپے بات کو سنے, فاتبعہ شہاب مبین, تو ہم لگا دیتے ہیں, فاتبعہ, تو اس کے پیچھے لگا دیتے ہیں, شہاب, انگارہ, مبین, دہکتا ہوا, چمکتا ہوا. دیکھیں بات یہ ہے کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم یا حضرت آدم علیہ السلام کو بہکایا کس نے تھا؟ شیطان نے. شیطان کہاں تھا؟ آسمان دنیا سے اوپر تھا. آسمان, جب حضرت آدم علیہ السلام دنیا میں آئے, حوا آئی, تو شیطان کو بھی آگے واقعہ بھی آ رہا ہے, بے دخل راندہ درگاہ کر دیا گیا. جب شیطان وہاں سے باہر آیا تو آسمان پر جانے کی پھر اس کو اجازت نہیں تھی, کیونکہ نکال دیا گیا تھا آسمان سے. اگلی آیتوں میں ذکر بھی ہے اس کا. جب اس کو نکال دیا گیا تو حضرت آدم علیہ السلام کے زمانے سے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی بعثت تک یہ آسمان کے قریب قریب بادلوں کے اندر چھپ کر فرشتوں کی آپس کی باتیں سنا کرتے تھے. اور فرشتوں کی آپس کی باتیں سنتے, چوری چھپے سنتے تھے. کوئی بندہ کان لگا کر بات سنتا ہے تو پوری تو سمجھ میں نہیں آتی, چوری چھپے بات سنتے تھے. نیچے آ کر جنات کو, کاہنوں کو, یہ جو غلط قسم کے عاملین اس زمانے میں ہوتے تھے, ان کو بتا دیا کرتے تھے, اور وہ اپنے مریدوں کو بتاتے تھے کہ بھائی تیری بیٹی ہونے والی ہے. وہ سمجھتا تھا کہ یار دیکھو, اب واقعی اس کے یہاں بیٹی ہوتی, وہ کہتا یار یہ تو پیر صاحب بڑا اللہ والا آدمی. اس کو کیا پتا کہ بھائی وہ تو شیطانوں پر بات سن کر آیا ہے اور کسی طریقے سے اس کے کان میں بات ڈال دی. یہ طریقہ کار رہا بعثت نبوی تک. بعثت نبوی تک یہی طریقہ کار تھا کہ شیاطین کو چونکہ آسمان پر جانے کی اجازت نہیں تھی تو وہ راستوں کے اندر بیٹھ کر, یعنی بادلوں میں بیٹھ کر باتیں سنا کرتے تھے. اور بخاری شریف کے اندر بھی حضرت عائشہ رضی اللہ عنہ کی ایک بات سے اس بات کی تصدیق ہوتی ہے کہ حضرت عائشہ فرماتی ہیں کہ یہ شیاطین آسمان میں بادلوں کے اوپر بیٹھ کر باتیں سنا کرتے تھے, وہ باتیں جو فرشتے آسمانوں سے لاتے تھے کہ کیا کرنا ہے, کسی کے ساتھ اچھا کرنا, برا, اگلے دن کیا کرنا, رزق کیا کرنا, روزی پہنچانا, بارش ہونا نہ ہونا. تو فرشتے جو اس کی خبر آسمان سے نیچے لایا کر کے آپس میں اس کا مذاکرہ کیا کرتے تھے کہ ہمیں آج یہ کرنا ہے, تو یہ شیاطین اور جنات باتوں میں چھپ کر یہ باتیں سن لیا کرتے تھے. جب بعثت نبوی ہوئی تو قرآن کا تعلق تو سیدھا آسمان سے ہے. اب ضروری تھا کہ اس کے اوپر قدغن لگا دی جائے, ورنہ آپ کے قرآن کے اندر اس بات کا شبہ ہوتا کہ بھائی یہ تو خیانت ہوئی ہے درمیان کے اندر. ممکن ہے لانا کچھ ہو, آ کچھ گیا ہو. الفاظ کی ہیرا پھیری کر دی ہے شیطان نے. آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی بعثت کے وقت اس پر مکمل پابندی لگا دی, مکمل پابندی. اب کسی شیطان کی کوئی مجال نہیں کہ وہ بادلوں پر جا کر فرشتے کی بات سن سکے, آسمانوں کے قریب پھٹک سکے. اب کسی شیطان کی مجال نہیں. اب صرف اس کو زمین کی حدود تک محدود کر دیا گیا, یا زمین یا پھر آسمان, فضائے آسمانی تک, بس اس سے اوپر اب اس کا کوئی کانسیپٹ نہیں. اب ہوتا یہ تھا کہ شیاطین پھر بھی کبھی اگر آسمان کی طرف جاتے تھے نا کوئی بات کرنے سننے کے لیے, تو شہاب مبین, جسے شہاب ثاقب بھی کہتے ہیں,
ہمارے یہاں ستارہ ٹوٹا جو بولتے ہیں، وہ جو ایک بڑا اس طرح سے ایسا لگتا ہے ستارہ ایسے ٹوٹ کے ایسے کیا، اس کے پیچھے اللہ کے حکم سے یہ شہاب ثاقب لگتا ہے، اور ایسے فرشتے ایسے شیاطین کو یہ شہاب ثاقب بار کر اس کا قصہ تمام کر دیتے۔ اور یہ پتہ ایسے لگا جنات کو کہ جنات بھی یہ کام کیا کرتے تھے، اوپر جا کر باتیں سنا کرتے تھے چوری چھپے۔ اور جب آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی بعثت ہوئی تو یہ شہاب ثاقب زور سے ستارے ان کو لگنے لگے، تو یہ جنات آپس میں بیٹھے اور کہنے لگے کہ یار ہمیں لگتا ہے دنیا کے اندر کوئی نیا مسئلہ پیش آیا ہے، اور یہ نیا مسئلہ پیش آیا جبھی تو یہ ستارے ہم کو اتنا مار رہے ہیں، ہم اوپر جا کے جو تھوڑی بہت بات سن سکتے تھے وہ بھی نہیں سن رہے۔ تو اس جنات کے ایک سرغنے اور سپہ سالار نے اپنے چیلوں کو حکم دیا کہ زمین میں جاؤ تحقیقات کرو کہ کیا ہوا۔ جنات زمینوں میں گھومتے رہے، اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم جب دعوت و تبلیغ کے لیے عرینیین مقام کے اوپر تشریف لے گئے تھے، ایک بازار کے اندر مقام عکاظ کے اندر، سورۃ الاحقاف میں اس کا ذکر ہے، تو وہاں پر فجر کی نماز کے اندر ان جنات نے دیکھا کہ حضور فجر کی نماز پڑھا رہے، اور اب ان کو پتہ لگا کہ اچھا ماجرا یہ ہے کہ نبی آخر الزمان جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی بعثت ہو گئی ہے، اور اس بعثت کی وجہ سے اب ہم اوپر نہیں جا سکتے۔ اب جب وہ حضور کے پاس گئے تو حضور فجر کی نماز پڑھا رہے تھے، اب جنات آپس میں بات کرنے لگے کہ ہمیں لگتا ہے کہ بھائی یہی مسئلہ، اسی وجہ سے ہمارے ساتھ ایسا ہو رہا ہے۔ تو جو ان جماعت کا بڑا تھا اس نے کہا انصتو، خاموش ہو جاؤ، قرآن چل رہا ہے یار، بات تو سنو کیا کیا رہا ہے۔ وہ سارے جنات حضور کے ساتھ نماز میں شریک ہو گئے۔ اس کے بعد حضور نے ان جنات کو دعوت دی، اور یہ جنات نے کہا کہ بھائی ہم ابھی تو آپ کی بات مانتے نہیں، ہم اوپر جا کر اپنے جنات کے سردار کو بتائیں گے۔ یہ جنات کے سردار کے پاس گئے اور انہوں نے کہا بھائی زمین میں یہ ہوا ہے، نبی آخر الزمان آ گئے اور انہوں نے ہمیں دعوت دی ہے۔ وہ جنات اپنے تمام سپہ سالار اور تمام سرغنوں اور تمام چیلوں کے ساتھ حضور کے دربار میں حاضر ہوا، اور اس نشست کے اندر 300 جنات نے حضور کے ہاتھ پر اسلام قبول کر لیا۔ تو یہ تفصیل قرآن کے اندر میرے خیال میں کوئی 11 مقامات پر ہے، میں ایک ہی دفعہ بتا رہا ہوں، اس کے بعد میں آؤں گا صرف ترجمہ کروں گا، باقی وہ پھر آپ نے اپنے حساب سے دیکھنا ہے کہ اس کا کیا مطلب ہے۔ ایک دفعہ کھل کر ساری بات بتا رہا ہوں۔ امتحان کے اندر ادھر بھی پوچھا جا سکتا ہے، سورۃ الطارق کے اندر بھی اس کا ذکر ہے، وہاں بھی پوچھا جا سکتا ہے، اور سورتوں کے اندر کہیں بھی جب یہ بات پوچھی جائے تو یہ تفصیل آپ کے ذہن میں رہنی چاہیے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم ایک دفعہ مجلس کے اندر بیٹھے تھے، مسلم شریف کی حدیث ہے، حضرت عبداللہ ابن عباس رضی اللہ عنہ فرماتے ہیں کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم ایک مجلس میں بیٹھے تھے، اسی دوران ستارہ ٹوٹ کر گرا۔ تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا زمانہ جاہلیت کے اندر تم اس کو کیا سمجھتے تھے؟ بولے ہم تو یہ سمجھتے تھے کہ کوئی حادثہ ہوا ہے، یا تو کوئی بڑا آدمی چلا گیا یا کوئی بڑا آدمی زندہ ہو گیا۔ تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا نہیں، ایسی کوئی بات نہیں، ہرگز ایسی کوئی بات نہیں، بلکہ یہ ستارہ تو شیطانوں کو آسمان سے بھگانے کے لیے مارا جاتا ہے۔ یہی وجہ ہے کہ شہاب ثاقب فَأَتْبَعَهُ شِهَابٌ مُبِينٌ کا مطلب ہم یہ سمجھ رہے ہیں کہ یہ شیاطین جو آسمان پر جاتے ہیں ان کو مارنے کے لیے یہ ستارہ ٹوٹتا ہے۔ اب اس میں یہ اشکال ہو سکتا ہے کہ بھائی آپ اتنی بڑی تفصیل تو بتا رہے ہو، تو شہاب ثاقب تو کب سے ٹوٹتے ہوئے آ رہے ہیں اور آج بھی ٹوٹ رہے ہیں، تو ضروری نہیں ہے کہ ہر دفعہ شہاب ثاقب اسی لیے ٹوٹ رہا ہو، لیکن عمومی طور پر جب شیاطین اس قسم کا کام کرتے ہیں تو شہاب ثاقب ان کو دے مار کر ان کی بات کو، ان کے جو جسم ہے اس کو بھسم کر راکھ کر دیا جاتا ہے۔ وَلَقَدْ جَعَلْنَا فِي السَّمَاءِ بُرُوجًا، تحقیق ہم نے بنایا آسمان کے اندر بڑے ستارے، وَزَيَّنَّاهَا، اور ہم نے اس کو مزین کر دیا، لِلنَّاظِرِينَ، دیکھنے والوں کے لیے، وَحَفِظْنَاهَا، اور ہم نے اس کی حفاظت کی، مِن كُلِّ شَيْطَانٍ رَجِيمٍ، ہر قسم کے شیطان مردود سے، إِلَّا مَنِ اسْتَرَقَ السَّمْعَ، مگر جو چوری چھپے کان لگا کر سنے، استرقا چوری، سمع سنے، جو چوری چھپے کان لگا کر بات سنے، فَأَتْبَعَهُ شِهَابٌ مُبِينٌ، تو ہم اس کے پیچھے ایک دہکتا ہوا ستارہ لگا دیتے ہیں۔ وَالْأَرْضَ مَدَدْنَاهَا، زمین کو ہم نے بنایا، وَأَلْقَيْنَا فِيهَا رَوَاسِيَ، وَالْأَرْضَ مَدَدْنَاهَا، زمین کو ہم نے پھیلایا، مددناها پھیلایا، لمبا کیا، وَأَلْقَيْنَا فِيهَا رَوَاسِيَ، اور ہم نے اس کے اندر ڈال دیے بڑے بڑے مضبوط پہاڑ۔ کوئی بتا سکتا ہے پہاڑ کیوں ڈالے تھے؟
جی جب آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ جب اللہ نے زمین کو پیدا کیا فجعلت الارض تمید، زمین ہلنے لگی، تو آپ اللہ تعالیٰ نے اس زمین کے اوپر بڑے بڑے پہاڑ رکھ دیے تاکہ وہ زمین ہلے نہیں. والقینا، اور ہم نے رکھ دیے، فیہا اس کے اندر، رواسیہ پہاڑ، وانبتنا فیہا اور ہم نے اگا دیے اس میں، من کل شیء موزون ہر قسم کی چیز اندازے سے، یعنی ہم نے جو بھی چیزیں اگائی ہیں وہ اس کے اندر اندازے سے اگائی ہیں. وجعلنا لکم فیہا معیشہ اور ہم نے بنا دیے تمہارے لیے اس کے اندر روزی کا سامان، معیشہ زندگی گزارنے کا سامان ہم نے تمہارے لیے اس میں رکھ دیا. ومن لستم اور وہ چیزیں بھی رکھ دی، من لستم لہ برازقین جن کو تم رزق دیتے نہیں تھے. یعنی دنیا کے اندر سب چیزوں کو رزق کون دے رہا ہے؟ اللہ دے رہا ہے، یہ ہمارا ایمان ہے. لیکن اسباب کے درجے میں کچھ ایسے ہیں جن کو ہماری برکت سے رزق مل رہا ہے. آپ کے گھر کے اندر پالتو بلی ہے، آپ رزق دے رہے ہیں اس کو. آپ کے دفتر کے اندر ماتحت ہے، آپ رزق دے رہے ہیں اس کو. آپ گھر کے سرپرست ہیں، آپ کی ماتحتی میں آپ کی بیوی بچے ہیں، آپ ان کو جیب خرچی دے رہے ہیں، آپ ان کے رازق ہیں اسباب کے درجے میں. لیکن کچھ لوگ ایسے بھی ہیں کہ جن کا تعلق اللہ نے آپ سے کچھ رکھا ہی نہیں ہے، یعنی ان کا آپ سے کوئی لینا دینا نہیں ہے، ان کو آپ رزق نہیں دے رہے. زمین میں کے اندر جتنی مخلوقات چھپی ہوئی ہیں ان کو رزق کون دے رہا ہے؟ تو اللہ فرما رہے ہیں وَجَعَلْنَا لَكُمْ فِيهَا مَعَائِشَ، ہم نے تمہارے لیے اس زمین کے اندر زندگی گزارنے کا سامان بنایا، اور مَن لَسْتُمْ لَهُ بِرَازِقِينَ ان کا بھی بنایا جن کو تم رزق نہیں دیتے. یہ تو دنیا کے اندر ہمیں جو نئی نئی مخلوقات روزانہ کی بنیاد پر ایک نئی مخلوق آ گئی، فلانا آ گیا، فلانا جانور آیا، اس کو یہ کہتے ہیں، اگر اس نسل کو دوسرے نسل سے ملا دیں تو یہ بن جاتا ہے، اس نسل کو پرانی والی سے ملا دیں جرسی گائے بن جاتی ہے، اس والی گائے سے ملا دیں آسٹریلین بن جاتی ہے. یہ جتنی قسم کی چیزیں ہیں یہ تو بھائی بری ہے نا. مورخین اور جغرافیہ والے حضرات لکھتے ہیں کہ 70,000 گنا زیادہ، کیا کہہ رہا ہوں، 70,000 گنا زیادہ مخلوقات سمندروں کے اندر آج موجود ہے جن کا ہمیں پتہ بھی نہیں ہے. ان کو کون رزق دے رہا ہے؟ مَن لَسْتُمْ لَهُ بِرَازِقِينَ، بس تم تو خالی اپنے ماتحتوں کو دے رہے ہو نا بھائی، ان کو کون دے رہا ہے؟ تو وَجَعَلْنَا لَكُمْ فِيهَا مَعِيشَةً ہم نے بنا دیا تمہارے لیے اس میں زندگی گزارنے کا سامان. وَمَن لَسْتُمْ لَهُ بِرَازِقِينَ اور ان کو بھی جن کو تم رزق نہیں دیتے. وَإِن مِّن شَيْءٍ إِلَّا عِندَنَا خَزَائِنُهُ اور ہر چیز مگر ہمارے پاس اس کا خزانہ ہے. وَإِن مِّن شَيْءٍ اور جتنی بھی چیزیں ہیں دنیا میں، إِلَّا عِندَنَا خَزَائِنُهُ مگر ہمارے پاس اس کا خزانہ ہے. وَمَا نُنَزِّلُهُ إِلَّا بِقَدَرٍ مَّعْلُومٍ اور ہم نازل کرتے ہیں اس کو اپنے ایک مقررہ اندازے کے مطابق. اے اللہ نیا گھر دے دے، اے اللہ نیا گھر دے دے. مفتی صاحب اللہ سے نیا گھر مانگ رہا ہوں، 2.5 سال ہو گئے مل ہی نہیں رہا. او بھائی آپ کے بولنے سے تھوڑا ہی کچھ ہو جائے گا. مَا نُنَزِّلُ إِلَّا بِقَدَرٍ مَّعْلُومٍ اللہ کی طرف دیکھو، خزانے سارے خدا کے پاس ہیں، لیکن جو چاہو وہ ہو جائے بھائی یہ تو نہیں ہو سکتا. جو چاہو وہ ہو جائے وہ کہاں ہوگا؟ جنت کے اندر ہوگا. یہاں پر اللہ کی مرضی کے مطابق زندگی گزار لو، وہاں تمہاری مرضی کے مطابق پھر زندگی گزرے گی. اور یہاں پر اپنی منمانی کر لو، پھر وہاں پر اوپر والے کا ڈنڈا چلے گا. اب تمہاری مرضی کس کی ماننی ہے؟ حدیث شریف میں اللہ کے نبی نے فرمایا صلی اللہ علیہ وسلم، ان اللہ لا یجمع علی عبد امنین ولا خوفین، اللہ تعالیٰ کسی بندے کے اوپر اس دنیا کے اندر 2 امن اور 2 خوف کو جمع نہیں کرے گا. فَإِذَا أَمِنَ فِي الدُّنْيَا خَافَ فِي الْآخِرَةِ دنیا کے اندر سکون سے، ٹھیٹ ٹھاٹ سے، عیش و عشرت سے رہا، آخرت کے اندر پھنسے گا. وَإِذَا خَافَ فِي الدُّنْيَا أَمِنَ فِي الْآخِرَةِ دنیا کے اندر جیسی تیسی گزر رہی تھی، اعمال صالحہ کے نور اور ایمان کی نور کے ساتھ گزار لی، زیادہ فکر نہیں کری، کوئی عیش و عشرت جیسی چاہی گزار لی. اب آخرت میں تمہارے مطابق فیصلہ ہو جائے. وَلَكُمْ فِيهَا مَا تَشْتَهِي أَنفُسُكُمْ جنت میں تم کو وہ ملے گا جو تمہارا من کرے. تو دنیا کے اندر ہر چیز تمہارے بولنے پر نہیں ہوگی بھائی. مَا نُنَزِّلُ إِلَّا بِقَدَرٍ مَّعْلُومٍ مفتی صاحب آپ نے دعا بتائی تھی، آپ نے وظیفہ بتایا تھا، 3 سال سے اس پر عمل ہو رہا ہے، نئی اولاد نہیں مل رہی، لڑکی ہے، 3 لڑکیاں ہیں، دوبارہ لڑکی ہو گئی. بھائی اللہ کے بندی، اگر لڑکا ہو جائے تمہاری بدنامی کا ذریعہ بن جائے، تمہاری آزمائش کا ذریعہ بن جائے،
کتنے لوگ ہیں جو مجھے خود بتاتے ہیں، بولتے ہیں یار مفتی صاحب ایسی اولاد نہ ہوتی تو بہتر. میں ان کو اس کی مثال دیتا ہوں. کیا فائدہ ایسا لڑکا مانگنے کا جو آپ کے لیے ذلت کا ذریعہ بن جائے، آپ کے لیے رسوائی کا ذریعہ بن جائے. لیکن شیطان ماحول ایسا بنا کر دے دیتا ہے کہ نہیں لڑکی نہیں، لڑکا ہی چاہیے، لڑکی چاہیے نہیں. مفتی صاحب میرا مسئلہ نہیں، میرے شوہر کا مسئلہ. بھائی شوہر کا مسئلہ ہے تو شوہر کو بھی سمجھائے آدمی. نہیں سمجھتے تو کیا کوئی اور تو حل نہیں ہے. حل تو یہی ہے کہ خزانے اللہ ہی کے پاس ہیں. وہ ایک صاحب کہنے لگے مفتی صاحب اللہ سے اتنا مانگ لیا کہ بس ایک بات آپ سے عرض کر رہا ہوں، وہ یہ کہ مجھے بتا دیں کہ کہیں ایسا تو نہیں میں ایمان سے نکل گیا ہوں کہ مجھے دل پہ کبھی کبھی آتا ہے میں اتنا مانگ رہا ہوں مگر مجھے کچھ مل تو نہیں رہا. آ جاتا ہے انسان کے دل کے اندر. میں نے کہا نہیں اس پر عمل نہ کریں. وسوسہ ہے نا، شیطان دل میں ڈال رہا ہے. بار بار ان آیتوں کو پڑھے کہ خزانے اللہ کے پاس ہیں، لیکن تمہاری چاہت پر اتریں گے نہیں. یہ کوئی رسی نہیں ہے کہ آپ نے کھینچنا شروع کیا، ڈول میں سے پانی نکالنا شروع کیا تو پانی نکلے. یہ وہ رسی ہے کہ کھینچنی پڑے گی اور ممکن ہے کہ ڈول کے اندر سے یوسف نکل آئے اور تمہارے پورے قبیلے کے لیے، تمہارے خاندان کے لیے عزت کا سامان بن جائے. یہ تو کچھ نہیں پتا. لہٰذا زندگی کے اندر تحمل مزاجی، صبر، ٹھہراؤ، یہ چیزیں ضروری ہیں تاکہ اللہ پر ایمان بھی مضبوط رہے اور اس بات کا یقین بھی دلوں میں زندہ رہے کہ خزانے اللہ کے پاس ہے لیکن میری مرضی سے کچھ ہونا نہیں ہے، مرضی رب کی چلنی ہے. میرا کام ہے مانگنا، میرا کام ہے دعا کرنا، میرا کام ہے چاہت رکھنا. آگے فیصلہ نہیں ہوتا تو وَمَا نُنَزِّلُ إِلَّا بِقَدَرٍ مَعْلُومٍ. اللہ کہہ رہے ہیں دیکھو ہم اتاریں گے اپنے اندازے کے مطابق. ہمیں پتا ہے کہ تمہارے لیے کب کس وقت کیا چیز بہتر ہے، یہ ہمارے پاس ہے. وَإِن مِّن شَيْءٍ دنیا میں جتنی بھی چیزیں إِلَّا عِندَنَا خَزَائِنُ مگر ہمارے پاس اس کا خزانے ہیں. وَمَا نُنَزِّلُهُ اور ہم اس کو نہیں اتارتے إِلَّا بِقَدَرٍ مَعْلُومٍ مگر مقررہ اندازے کے وقت. وَأَرْسَلْنَا الرِّيَاحَ اور ہم نے بھیج دی ہوائیں لَوَاقِحَ پانی سے بھرے ہوئے بادل بنانے والی. یہ ہوائیں جب الٹی سمت پر چلتی ہیں اور سمندر کے پانی کے گہرائی پر لگتی ہے اس سے بخارات بنتے ہیں. بخارات گھومتے پھرتے آسمان پہ بادلوں کی طرف منتقل ہوتے ہیں اور وہ بادل، یہ ہوائیں ان بادلوں کو پانی سے بھر دیتی ہیں. فَأَنزَلْنَا مِنَ السَّمَاءِ مَاءً پھر ہم اتارتے ہیں آسمان سے پانی. فَأَسْقَيْنَاكُمُ پھر ہم تمہیں اس کو پلاتے بھی ہیں. لیکن ایک بات اور سوچنے کی ہے، سمندر کا سارا پانی تیزابی نمکین ہے. صرف نمکین نہیں ہے، تیزابی نمکین ہے. اور کیوں ہے یہ تو آپ کو ہی پتہ ہی ہوگا کہ سمندر کا پانی میٹھا اس لیے نہیں ہے کہ کراچی والوں کی، پاکستانیوں کی ساری غلاظتیں تو ادھر ہی جاتی ہیں. اگر پانی میٹھا ہوتا تو وہ تو اگلے دن ہی بدبو مار دیتا. تھوڑا سا پانی گھر میں جمع ہو جائے تو ریوڑ بن جاتا ہے. آپ کے ادھر سی بی برار کی گلی کے اندر ایک گٹر اگر بھر جائے اور رانا صاحب وقت کے اوپر اس کو صحیح نہ کریں تو ایسا گٹر بن جاتا ہے پانی 1 گھنٹے کے اندر بدبو مار دیتا ہے. اللہ نے یہ پانی ایسا تیزابی نمکین بنایا ہے کہ کسی بھی قسم کی بدبو اس لیے نہیں مارتا کہ دنیا بھر کی غلاظتیں اس سمندر پہ آ کے گر رہی ہیں، لیکن اتنا تیزابی نمکین ہے کہ ساری نجاستوں غلاظتوں کو بھسم کر ختم کر دیتا ہے یہ تیزابی نمکین. لیکن جب یہ پانی کے بخارات بناتا ہے اور یہ ہوائیں بادلوں تک اس پانی کے بخارات کو لے کر جاتی ہیں تو ہونا تو یہ چاہیے تھا نا کہ آسمان سے بارش بھی کھاری اور نمکینی ہوتی. بھئی بن تو اسی سے رہا ہے نا. سائنسدان کہتے ہیں نہیں بارش یار آپ تم مولویوں کو نہیں پتا بارش کیسے ہوتی. بارش ایسے ہوتی ہے سمندر سے بخارات بنتے اوپر جاتے ہیں. اچھا بھئی اگر ایسی ہی ہوتی ہے تو سمندر کا پانی تو تیزابی نمکین ہے، بادلوں سے جو پانی نکلتا ہے وہ تو تیزابی نمکین نہیں ہوتا. اب بتاؤ، اب یہاں پر عقل تمام ہو جاتی ہے. جب یہ کہتے ہیں وحی کا آغاز وہاں سے ہوتا ہے جہاں سارے انسانوں کی عقل ختم ہوتی ہے، وہاں سے وحی کا آغاز ہوتا ہے. وَأَرْسَلْنَا الرِّيَاحَ ہم نے بھیج دیا ہواؤں کو لَوَاقِحَ جو پانی سے بھر کر بادلوں کو، جو پانی سے بادلوں کو بھرنے والی ہے. فاعل کا صیغہ ہے لَوَاقِحَ جو بھرنے والی ہے پانی سے بادلوں کو. فَأَنزَلْنَا مِنَ السَّمَاءِ مَاءً پھر ہم نے نازل کیا آسمان سے پانی. فَأَسْقَيْنَاكُمُ پھر ہم نے تم کو اس کو پلایا. وَمَا أَنْتُمْ لَهُ بِخَازِنِينَ اور حال یہ ہے کہ تم اس کی ذخیرہ اندوزی کرنے والے نہیں تھے. تمہارے پاس ایسے اسباب نہیں تھے کہ تم 4 سال تک 5 سال تک پانی ذخیرہ کر لیتے. ہم ہر تھوڑے عرصے بعد تم کو بارش دیتے ہیں تاکہ قحط سالی سے اس انسانیت کی حفاظت ہو.